نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء برصغیر پاک و ہند کے اندر ایک قوم نہیں آباد تھی، دو قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. اور اسی بنیاد پہ جو تصور ہندوستان کے اندر دیا گیا، جو پاکستان کے قیام کی بھی سبب بنا، یعنی کہ دو قومی نظریہ، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو مختلف ہسٹری کے جو تحریریں ہیں، جو ہسٹورین کا جو ایک تجزیہ ہے، جس میں ابن بطوطہ، ضیاء الدین برنی جیسے ہسٹورین کا ہم نے ریفرنس دیا اس تصور کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے لیے، وہاں پر جا کر جو اس کا دو قومی نظریے کو واضح کرنے کا جو سب سے اہم ماخذ ہم قرار دے سکتے ہیں وہ ایونٹ بیس ہے. کیونکہ جو بیانیہ ہو سکتا ہے وہاں پر جا کر کسی فرد کا باعث ہونا کہا جا سکتا ہے، کسی کا حالات و واقعات کا غلط ادراک ہو سکتا ہے، وہاں پر کسی فرد کے بیانیے کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اس کی معلومات کے ناقص ہوں گے. تو یعنی کسی فرد کے اوپر جو ہے وہ اگرچہ ہم نے جن کا ریفرنس دیا ابن بطوطہ، ضیاء الدین برنی کا، وہ انکویسچنیبل جو ہے وہ ریفرنس بنتے ہیں ایز اے ہسٹری ٹو دا ٹو نیشن تھیوری. لیکن یہاں پر جا کر ہم نے کہا کہ اس کو مزید ہم اس کا دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت سے ایونٹ ایسے ہیں جس کے اندر ہم جا کر، میں اگر میں جا کر دیکھوں تو برصغیر پاک و ہند کے اندر جا کر مسلمانوں کے عروج کا جو زمانہ ہے اور جو ہندوؤں کے ترقی اور خوشحالی کا سب سے بہترین زمانہ ہے، وہ تمام تر عمل جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کو ختم کرنے کے لیے کسی انفرادی کوشش کو نہ اختیار کیا گیا ہو، بلکہ ریاست کی طاقت کو استعمال کیا گیا. اور اگر وہ کوشش بھی ناکام ہو جائے تو ایونٹ تاریخ کا اس سے بڑا اور کیا ہوگا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم نہیں آباد تھی بلکہ دو قومیں آباد تھیں، اور ان کے درمیان جو ڈفرنس تھا دیٹ واز انبریجیبل. اور اس ریفرنس کا جن میں ذکر کر رہا ہوں، یقینی بات ہے کہ وہ جلال الدین اکبر کا ہے سب سے زیادہ پراسپرس پیریڈ، اور ہندوؤں کے لحاظ سے سب سے زیادہ پراسپرس پیریڈ، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے اپنی مذہبی تعلیمات کو بھی ہندوؤں کی سوچ اور فکر سے ہم آ گیا، جس کو ہم دین الہی کا بھی نام دیا. پھر ہم نے سجدہ تعظیمی کا بھی ان کے دور میں ایک تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو تمام اہم مدعے ہیں اس کے اندر ہندوؤں کو فائز کرنا، پھر انٹرمیئر ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے تصور کو جو ہے وہ اختیار کرنا. تو اس طرح مراد یافتہ طبقہ ہندوؤں کو بنا دینا، جو ہے وہ اقتدار کے اندر ان کو ایک ایسا حصہ دے دینا کہ وہ اپنے آپ کو ملک کے حاکم تصور کر دینا کہ میں اتنی بڑی قربانی جو ہے وہ تو کوئی مسلمان حکمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اس کے باوجود اکبر کا جو عہد ہے وہ اختلاف پیدا نہ کر، وہ ہم آہنگی پیدا نہ کر سکا جو دونوں قوموں کو ایک قوم کا درجہ دے سکتی. بلکہ آج بھی تاریخ کے اندر اکبر کو ہندوؤں کی اپنی جو تاریخ کے ریفرنسز ہیں وہ ایک ایسے حکمران کے طور پر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اس بنیاد پہ ظلم اور بربریت رقم کی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اہل خانہ کے یا فیملی کے جو لوگ ہیں ان کی شادیاں کی. تو اس طرح جب میٹریمونیل ریلیشن شپ کی بنیاد پہ اسے انتہائی نفرت کا ایک بیانیہ جو دیا جاتا ہے، تو وہاں پر زندگی کے باقی پہلوؤں سے متعلق جو اس کے اندر رد عمل ان کا پایا جاتا ہے وہ تاریخ کی ایک بدترین. اور یہی عمل ہمیں اورنگزیب عالمگیر کا نظر آتا ہے کہ جو ایک اسلامی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک اسے ہونا تھا، یا اسے منسلک کر دیا گیا، یا وہ منسلک تھا لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک ریاست ہے. اگر ریاست ایک ہے تو حاکم بھی ایک ہے، اگر حاکم ایک ہے تو قانون بھی ایک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ریاست کے اندر جو ہے وہ دو حاکم ہیں. لیکن یہ اورنگزیب کا جو پورا پیریڈ ہے وہ میں شیوا جی اور اورنگزیب کی جو ہاسٹیلٹی ہے، اور یہ ہاسٹیلٹی کسی اقتدار کی جنگ میں بلکہ ہندوستان کے اندر دو گروہوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان جنگ کا تصور پیدا کرتی ہے کہ ہندو تمام کے تمام جو ہے اپنے تمام طاقت اور وسائل کے ساتھ جو ہے وہ شیوا جی کے پاس سے کچھ کھڑے ہونے نظر آتے ہیں. یقینی بات ہے کہ مسلمانوں کا جو تمام سوچ اور فکر کا جو عمل کا جو پہلو تھا وہ اورنگزیب کے ساتھ منسلک تھا. تو اس طرح اورنگزیب کا پیریڈ ہے وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک ملک ہونے کے باوجود، ایک حاکم کو ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہندوؤں کا لیڈر کوئی اور ہو سکتا تھا اور یہ مسلمانوں کا کوئی اور تھا. پھر 1857 کی جنگ آزادی کا سب سے بیٹر ایکسپیرینس جو مسلمانوں کو ہوا وہ ہندوؤں سے یہی ہوا کہ اگر ملک ایک تھا اور اس ملک کے اندر غلامی کا درجہ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا، انگریز اس کے حاکم بن گئے تھے، تو کم سے کم اس ملک کے رہنے والے تمام افراد جو ہے اس غلامی کے خلاف آواز تو ایک بن کے اٹھاتے. لیکن وہاں پر جو تصور دیا گیا کہ کہا گیا جس طرح سردار پٹیل نے کہا اٹ از اے ٹائم ٹو ہیو اے ریونج فرام دا مسلم آف دا اورنگزیب پیریڈ. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں تو انہوں نے کہا کہ یہ ریونج لینے کا پیریڈ ہے
اور پھر مسلمانوں کے ساتھ جو ہندوؤں کے یعنی انگریزوں کے ساتھ مل کر جو ان کا قتل عام کیا وہ تاریخ کا ایک بہترین باب ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی سے مسلمانوں کو اور ہندوؤں نے اپنی غلامی کو ایک صف کے اوپر نہیں دیکھا، بلکہ مسلمانوں کو اس اقتدار کے اندر جب شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ملک کی غلامی کا تصور پیدا گیا، تو یہ غلامی کا جو تصور ہے انگریزوں کے غلامی کے نتیجے گئے، ہندوؤں کے لیے یہ غلامی کا جو تصور ہے وہ اپنی ایک لبریشن کا تصور لے کر اور مسلمانوں سے انتقام کا درجہ پیدا کر دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا وہ تاریخ کا بہترین عمل ہے، اور بہترین عمل ہمیں واضح کرتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر تھا وہ ایک قوم کا نہیں تھا بلکہ دو قوموں کا تھا۔ اور پھر تاریخ کے اندر جا کر ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے ہیں جس کے اندر جا کر نہرو رپورٹ ہے۔ اب انگریزوں نے ایک پورا آپ کو رائٹ اختیار دے دیا ہے، انکنڈیشنل اختیار دے دیا کہ ایکسیپٹیبل پرپوزل لے کر آؤ جو مسلمانوں ہندوؤں کے، ہم اس کو نافذ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ جو مطالبات مسلمانوں کو میثاق لکھنؤ میں ہندو مان کے دے چکے تھے ان سے بھی نفی کر دی گئی۔ وفاقی نظام نہیں دیا جائے گا، سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں دیا جائے گا، اور اگر سندھ کو بمبے سے علیحدہ کرنے گے وہ بھی شرائط ایسی رکھے گی ناممکن بنا دیا گیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر کانگریسی وزارتوں کا دور، کسی مسلمان کو شامل کرنا بھی حکومت میں مناسب تصور نہیں کیا، اور پھر جس طرح حاکمیت کی گئی وہ بدترین تاریخ کی مثال ہے، چاہے وہ واردہ مندر اسکیم ہو کہ مسلمانوں کو مندروں میں پڑھانا ہے، چاہے وہ بندے ماترم کا ترانہ قومی بنانا ہو، چاہے وہ مسلم ایس کانٹیکٹ موومنٹ ہو، یا مسلمانوں کی مساجد کی توہین ہو، اذان دینے پر پابندی ہو، گاؤں کی قربانی پر پابندی ہو، وہ تمام مذہبی پالیسیاں، وہ تعلیمی پالیسیاں، وہ سیاسی استحصال کسی مسلم کے شامل، وہ تمام پہلو کس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے نزدیک مسلمان ان کی قوم کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک مختلف قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ختم کرنے اور ان کے وجود کو ختم کرنے کی، اور اسی طرح انہوں نے ہمیشہ اپنی سوچ اور فکر کو نافذ کرنے کے لیے کبھی ستیہ گرہ تحریک چلائی، کبھی جو ہے وہ آریہ سماج کی تحریک کا نام دیا گیا، کبھی سنگٹن کا تحریک کا نام دیا گیا۔ تو میں اس طرح کہ وہ تمام بندے ماترم کا ترانہ، بال گنگادھر تلک کا ناول جو ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوؤں نے تاریخی طور پر مسلمانوں کے وجود کو جو ہے وہ کبھی اپنے وجود کا حصہ تصور نہیں کیا، یا اسے ہندوستان کے اندر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک قوم کے طور پر نہیں لیا، بلکہ مسلمانوں کو ہمیشہ جو ہے، اور اس طرح مسلمانوں کو ناپاک تصور کرتے تھے، آریہ ہی نسل سے کہتے، اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہاں سے وطن چھوڑ دے ورنہ ان کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ تو انہوں نے اس وطن کے اندر ان کی نسلوں کے باوجود، حاکم رہنے کے باوجود، ان کو وہ اس ملک کا باسی تصور کرنے کے لیے تیار ہے، اور دیٹ از دا ہسٹوریکل فیکٹ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں دا ہسٹری بائی ایونٹ از دیئر ٹو پروو دیٹ they were not and there were two nations in the subcontinent, one the Hindu and the other Muslim. Thank you.